السلام علیکم دوستو، امید ہے ڈسکور ارتھ ٹی وی کے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لنڈا بازار کے بارے میں جانیں گے۔ لنڈا بازار کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، لنڈا بازار کو لنڈا بازار کیوں کہتے ہیں، لنڈا بازار میں سستے ملبوسات آخر آتے کہاں سے ہیں۔ استعمال شدہ ملبوسات کا بازار، جسے عرف عام میں لنڈا بازار بھی کہا جاتا ہے، موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ سردی کا آغاز ہوتے ہی جہاں گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں ان کپڑوں کی خریداری کے لیے شہروں میں لنڈا بازار کی دکانیں سج جاتی ہیں۔ ان لنڈا بازاروں میں خریداری کے لیے جرسی، جیکٹ، کوٹ اور گرم سوٹ کے علاوہ مفلر، ٹوپیوں اور جرابوں کی وسیع ورائٹی سستے داموں دستیاب ہوتی ہیں۔ لنڈا بازار کے لیے یہ عام اشیاء بیرون ملک اور بالخصوص یورپین ممالک سے خریدی جاتی ہیں، جن میں استعمال شدہ کپڑوں کے علاوہ گارمنٹس فیکٹریوں کے مسترد کیے گئے آرڈر کا مال بھی شامل ہوتا ہے۔ اور یہاں سے اشیاء گرچہ امیر و غریب سب خریدتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ غریب کی خریداری لنڈے کی خریداری کے زمرے میں آئے گی اور امیر کے زیب تن ہو تو یہ کسی غیر ملک میں مقیم انکل کا تحفہ تصور ہوگا۔ یہی لنڈے کا کمال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لنڈا بازار کا آغاز کب ہوا اور اس کا سامان کہاں سے آتا ہے اور لنڈا نام کیسے پڑا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ ناظرین محترم، لنڈا بازار کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ برصغیر میں ایک خاتون جو کہ ایک انگریز افسر کی بیوی انتہائی رحم دل تھی، اس نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بہت غربت ہے اور لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں، تو اس نے اپنے جاننے والوں میں بات چلائی اور خود بھی کچھ پیسے جمع کیے اور اپنی استعمال شدہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں اور اپنے دوستوں سے بھی کپڑے لیے اور جو پیسے جمع ہوئے تھے اس کے بھی کپڑے لے کر لاہور میں سٹال لگا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی فنڈنگ زیادہ کر دی، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی اور ان لوگوں نے بھی اپنے پرانے کپڑے اور جوتے وغیرہ لنڈا کو دینے شروع کر دیے اور اس کا یہ سٹائل کافی مشہور ہو گیا، جو بعد میں ایک مارکیٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ آخرکار اس جگہ کو لنڈا مارکیٹ کہا جانے لگا، جو در حقیقت غریبوں کی مارکیٹ تھی۔ انگریزوں کی برصغیر آمد کے ساتھ ہی انگریزوں کی پرانی اشیاء جو بیکار ہو جاتی تھیں سستے داموں یہاں پاک و ہند میں بک جاتی تھیں، اور گویا انگریز جاتے ہوئے وراثت میں ہمیں لنڈا مارکیٹ دے گئے، جسے ہم لنڈا بازار کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں مقامی زبان میں اس کا بگڑا ہوا نام ہے۔ استعمال شدہ اشیاء کے استعمال کا آغاز کپڑوں سے ہوا، جن کی آمد برصغیر میں برطانیہ سے شروع ہوئی۔ ہر برس برطانیہ کے طول و عرض میں ہزاروں لوگ اپنے استعمال شدہ کپڑے خیرات میں دے دیتے ہیں، اور اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ یہ کپڑے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہیں ان کی ضرورت ہے، یا ان کپڑوں کو برطانیہ کے بازاروں میں خیراتی اداروں کی دکانوں میں فروخت کر کے ان اداروں کے لیے رقم اکٹھی کی جائے گی۔ لیکن ان پرانے کپڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد دراصل سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کے کاروبار کا حصہ بن جاتی ہے، اور خیرات میں دیے ہوئے کپڑے اربوں کی ایک ایسی تجارت میں استعمال کیے جاتے ہیں جس کا دائرہ کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ آج بھی پاکستان سمیت بہت سے ممالک استعمال شدہ اشیاء کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ لنڈا مال امریکہ اور برطانیہ سے درآمد ہوتا ہے، جبکہ ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم، جاپان، کوریا، چین سے بھی پرانے ملبوسات کی درآمد ہو رہی ہے۔ کراچی پورٹ پر اس کو وصول کیا جاتا ہے اور پھر وہ اسے پورے ملک میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ کوالٹی کے حساب سے چیزوں کو الگ الگ کر کے ہر ایک کی الگ الگ قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اب پاکستان میں درآمد ہونے والے لنڈا مال کا معیار اچھا نہیں رہا ہے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کے عوام میں بھی اب ہر سال کرسمس کے موقع پر پرانے ملبوسات چیریٹی میں دینے اور نئے ملبوسات کی خریداری کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اب وہ ملبوسات ایک سال کے بجائے 3 سال تک استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک میں برانڈڈ پرانے ملبوسات اور جوتوں کی بڑھتی ہوئی طلب کو بھانپتے ہوئے غیر ملکی بیوپاریوں نے لنڈا مال کی کیٹیگریز بنائی ہیں اور درجہ اول مال کی ہوشربا قیمتیں طلب کرنا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں لنڈا مال کی مجموعی درآمد کا 50% افغانستان کی مارکیٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ درجہ اول کا حامل 30% لنڈا کا مال فنشڈ اور پروسیس ہو کر تھائی لینڈ اور جنوبی افریقہ کو ری ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مجموعی درآمد کا بمشکل 20% مال مقامی مارکیٹوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو سلسلہ اس نیک عورت لنڈا نے خالص غریبوں کی مدد کے لیے شروع کیا تھا، اب وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے اور انسانی خدمت کہیں پیچھے رہ گئی۔ اب تو لنڈا بازار میں بھی خریداری عام آدمی کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔